اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام سے اس محفل کا آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا میلاد منانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا اپنا اپنا اجر ہے، لیکن جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا اجر ثواب کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت ہے کہ جب ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں، جب ہم اس میں آتے ہیں، اس میں صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ ثواب سے ایک درجہ آگے بھی کچھ ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی محبت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں۔ تو میلاد ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں، میں ان سے راضی ہو جاؤں، میں ان سے خوش ہو جاؤں، تو کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میرے مصطفیٰ سے محبت کریں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو یحببکم اللہ، پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا، پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، پھر میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو گویا قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے اپنی خوشی کا راز بتا دیا۔ وہ راز عبادات میں بھی ہے، وہ راز آقا علیہ السلام سے محبت میں بھی ہے، اور وہ راز میلاد منانے میں بھی ہے۔ اور جب ہم میلاد مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میلاد میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کا درود پاک پڑھتے ہیں۔ نعتیں بھی تو درود پاک ہی ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اور درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میلاد میں درود پاک کی کثرت ہم کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے۔ درود پاک اور میلاد ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دینے والی رب کی ذات ہے، لینے والا بندہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں ریگولر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک ایسا عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو حفص سمرقندی، یہ امام بخاری کے دور کے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پہ گیا تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے، صفا مروہ پہ ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، ہر جگہ ہر مقام پہ جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ اے بھائی تم حج پہ آئے ہو نا؟ اس نے کہا یا میں حج پہ آیا ہوں۔ تو ان کا تمہیں معلوم ہے نا ہر جگہ کی اپنی اپنی دعائیں ہیں۔ جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو اس کی اپنی دعا ہے، جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں اس کی اپنی دعا ہے، تو تم میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ درود پاک ہی پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھ سے پوچھو صحیح میں یہ کر کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا میں اور میرا باپ دونوں حج کے لیے آ رہے تھے، میں خراسان کا رہنے والا ہوں۔ راستے میں جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا، اتنا سخت بیمار ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس نے کہا کہ جب میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو میرے باپ کا چہرہ چینج ہو گیا، رنگ سیاہ ہو گیا اور شکل انسانوں جیسی نہ رہی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا چہرہ ڈانپ دیا اور شرم کے مارے کسی کو ہیلپ کے لیے بھی بلاتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا باپ اس حالت میں مرا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ تو کہتے اس پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کو بولوں کہ وہ آ کے میرے ساتھ مل کر میرے باپ کے کفن دفن میں ہیلپ کرے۔ تو کہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں تھوڑی اونگ لگی، تھوڑی آنکھ لگی، تو کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں ایک نقاب پوش گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں، اور آ کر انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا
تو میرے باپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو گیا. اور کہتے ہیں جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی خواب میں کہ اے مجھے اس پریشانی کے عالم میں سہارا دینے والے، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون، اور اس پردیس میں آپ میری مدد کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ تھے. اور اس نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا، اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا باپ اتنا گناہ گار تھا کہ اس کا چہرہ ہی بدل گیا ہے، ظاہر ہے کسی کا اتنا بڑا گناہ ہوگا نا، چھوٹے موٹے گناہوں سے چہرہ کبھی نہیں بدلتا، یاد رکھیے گا، یہ بڑے گناہ ہیں. آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان گناہوں کو گناہ تصور نہیں کرتے، جیسے جھوٹ بولنا ہے. کیا ہم نے کبھی سے بڑا گناہ جانا ہے؟ حسد کرنا، دوسروں کی خوشیاں دے کر جل جانا، کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ بتائیں. وہ جو حسد ہوتی ہے وہ دوسرا تو نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، اسے کیا معلوم ہے کہ یہ جو میں اتنا ہگلی فیس لے کے اسے مل رہی ہوں، میرے دل کے اندر کیا ہے. لیکن کوئی تو جانتا ہے نا، کوئی تو دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کا ظاہر کیسا ہے، اس کا من کیسا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے پنجابی کا کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. اللہ کی بارگاہ میں دلوں کو سودا ہے. دل جتنا صاف ہوگا، دل جتنا پاک ہوگا، اگر عمل کم بھی ہوگا تو اجر زیادہ ملے گا. اور یاد رکھیں، اگر دل صاف نہیں ہے، اگر دل پاک نہیں ہے تو سجدے کر کر کے ماتھوں پہ محرابیں کیوں نہ بنا لیں، ہر سال حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، اگر دل صاف نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو یہ ایسے گناہ اس کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا جا رہے تھے کہ آپ اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کا رنگ چہرہ بدل گیا ہے، پھر آپ اس کو بچانے کیوں آئے ہیں؟ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی عادت تھی، یہ ہر روز مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا، آج اس کا درود پاک نہیں پہنچا. یہ دیکھیں، آپ نے فرمایا یہ ہر روز بلا ناغہ مجھے درود پاک بھیجا کرتا تھا، جب آج اس کا درود پاک نہیں پہنچا تو مجھے لگا یہ کسی مصیبت میں ہے. تو درود پاک نے، آقا علیہ السلام کے تعلق نے اس کی آخرت بچا لی ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ماشاءاللہ سب اپنے اپنے لیول پہ عبادت تو کرتے ہیں نا، لیکن ہر بندہ کوشش کرے کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ہر کوئی پڑھے. ہر بندہ جو زیادہ کر سکتا ہے وہ اور زیادہ کرے، لیکن کم از کم میں یہ منیمم بتا رہی ہوں. اور اگر اسے آپ 5 نمازوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو 20 ٹائم ایک نماز کے ساتھ کوئی سا بھی درود پاک ہو، جو بھی آپ کو آسانی ایزی لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے جو ثواب کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی قربت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے. درود پاک امت محمدی کا شناختی کارڈ ہے. صحابہ کرام جو تھے نا وہ خوش نصیب تھے، ان کے دل میں جو آتا فوراً پوچھا کرتے تھے نا. مدینہ پاک میں جب صحابہ تھے، جو تعداد بڑھتی جاتی تھی، تو ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم دیکھتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، ابھی آپ ہمیں پہچان لیتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور امتیں بھی ہوں گی اور بہت آپ کی امت بھی بہت زیادہ ہوگی، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہم تو آپ کو پہچان، کیونکہ آپ تو ایک ہوں گے نا، ساری امت آپ کو پہچان لے گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اور امتیں بھی ہوں گی، آپ کی امت بھی دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آقا علیہ السلام کی امتی سب جمع ہوں گے نا. ان کا سوال بنتا تھا نا، کیونکہ ان کو تو عادت تھی صبح و شام آقا علیہ السلام کے پاس جانا، ان کا چہرہ تکنا، اس تکنے سے ہی ان کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ نے کہا میری بات سنو کہ میں تم لوگوں میں سے جو کوئی شخص مجھ پر روز لگاتار درود پاک بھیجے گا، قیامت کے دن دور بھی کھڑا ہوگا پہچان لوں گا میں. یہ درود پاک میری امت کی پہچان ہے. تو اس لیے آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی، جہاں آپ اور وظائف بھی کرتے ہوں گے اس میں ایک اضافہ درود پاک کا کر لیں. اور یہ اتنا آسان ہے، کوئی بھی درود پاک، کیونکہ جس بھی زبان میں آپ اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے اللہ قبول کر لے گا.
وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیوں بولا ہے. نارویجن میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، اردو، عربک، جو بھی زبان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، سب زبانوں کا خالق تو وہی ہے نا. تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جب کبھی موقع ملے جہاں پہ سرکار کی محفلیں سجی ہوں وہاں پر ضرور جایا کریں. کیوں؟ اس سے ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے. جیسے موبائل ہے نا، جب موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے ہم اسے لادر پہ لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے. کتنا مہنگا بھی موبائل کیوں نہ ہو، اگر اس کے لادر پہ نہ لگائیں اس کی کوئی ویلیو رہتی ہے؟ بتائیں. اس طرح ہم میں سے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوگا، اس کے ایمان کو بھی، اس کی ایمان کی بیٹری کو بھی لادے کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ محافل، یہ میلاد کی محافل، یہ مساجد بیسکلی ہم سب کے ایمان کو چارج کرتے ہیں، دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. تو اس لیے جب کبھی محفل میلاد میں آنے کا پتہ چلے کہیں پہ ہو رہی ہے ضرور آیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب میلاد منایا جاتا ضرور خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور سیدنا ابو طالب دونوں کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، اور بیٹھ کر ہم سرکل میں بیٹھے تھے، کھانا بھی آگے رکھا تھا، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کتنا اچھا ہوا کہ ہمارے گھر محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. ساری فیملی آقا علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں کر رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی. کہتے ہیں اتنے میں اچانک آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. ہم سب کو اکٹھے دیکھا، خوشی مناتے دیکھا، تو پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سنا تھا کہ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور پوچھا کیا واقعی تم محمد کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے تھے. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو تب سیدنا عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. تو کہتے ہیں آقا السلام نے خوشی سے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اے اللہ جو تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کر، جو تیرے نبی کو خوش کرتے ہیں تو ان سے خوش ہو جا. اور پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اے ابو طالب اور عباس میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی نسل ہمیشہ پاک اور پاکیزہ رہے. تو آقا علیہ السلام کا میلاد منانے والے کبھی محروم نہیں رہتے، ان کو عطا کیا جاتا ہے، ان کو نوازا جاتا ہے. نوازنے کے رنگ جدا جدا ہیں، ہر ایک کو عطا کرنے کا انداز مختلف ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر سے محروم نہیں کرتا. بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی. آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا ایک چچا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ابو لہب، جس کی مذمت میں ایک پوری قرآن مجید کی صورت اللہ پاک نے اتاری. اس وقت تو ابھی ایمان کی بات نہیں کی تھی نا. تو جب اس کو اس کی لونڈی جو سویبہ نام تھا اس نے آ کے بتایا کہ ابو لہب مبارک ہو تیرے گھر بتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے اپنی 2 انگلیاں یہ جو تھی ہورے ہینڈ کی، اس نے 2 انگلیوں سے سویبہ کو بولا جا تو آزاد ہے، تجھے میں اپنے بتیجے کی پیدا ہونے خوشی میں آزاد کرتا ہوں. پھر بعد میں اس نے ظلم بھی کیے، زیادتی بھی کی. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ کے کافی عرصے بعد اپنے ہی بھائی حضرت عباس کے خواب میں آیا. تو حضرت عباس نے اسے خواب میں پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا دن رات دوزخ کی آگ میں جلتا ہوں، کیونکہ کافر تھا نا، اور اس کی مذمت میں تو قرآن مجید کی صورت بھی آئی تھی. تو اس نے کہا لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی آتا ہے جن کو پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں. تو پھر ابو لہب سے پوچھا کہ ان انگلیوں سے کیوں پانی آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے فرشتوں نے بتایا ہے، کیونکہ میں نے ان 2 انگلیوں سے اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، تو اللہ پاک نے کافر ہو کر اس اجر سے محروم نہیں رکھا. یعنی آقا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی اگر کافر بھی منائے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اس نے کہا ہر سوموار کو میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی آتا ہے جسے پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں. تو اگر کافر آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی منائیں تو اللہ ان کو عطا کرے، اور اگر حضور کے امتی
حضور کے فالوور، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے مدینے کی تڑپ رکھنے والے اگر میلاد منائیں گے تو کیا محروم رکھیں گے؟ وہ تو ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، وہ عطا کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ یہ ہمارا ہی ظرف کم ہے کہ ہم بحث کرتے ہیں وہ کیا تھے، کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ارے وہی تو ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں زمین آسمان سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ اور امت کے لیے تو آقا علیہ السلام جتنے خیر خواہ، جتنے نرم، جتنے شفیق آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے تھے، اتنے کسی کے لیے بھی نہیں تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنی نبی کی اس محبت کا لحاظ رکھے، اپنے نبی کی محبت کا خیال رکھے کہ جنہوں نے ہمارے لیے جب عرش پر بھی گئے تو وہاں پر بھی نہیں بھولے، ہر جگہ امت کو ساتھ رکھا، ہر جگہ امت کو یاد رکھا، امت کی آسانی کے لیے جو چیزیں پسند بھی تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مسواک کا پتہ ہے نا آپ کو، جو یہ برش ہم کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھا، ہر نماز سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، 2 دن 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اگر میں ریگولر کروں کہیں میری امت پر فرض ہی نہ ہو جائے، مجھے تو آسان ہے، مجھے تو پسند ہے، لیکن میری امت کیسے کرے گی؟ تو امت کا خیال رکھتے ہوئے بہت سارے پسندیدہ عمل آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیے تھے تاکہ میری امت مشکل میں نہ آئے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ایز اے امت تو ہمارا تعلق کتنا اپنے نبی کے ساتھ ہے، سوچیں ذرا۔ ہم ایک واجبی سا، ایک رسمی سا، ایک نام کا تعلق رہ گیا ہے، بس ہم نام سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے دل ان کی محبت سے خالی ہیں۔ کچھ ہوں گے جنہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ ہم سب، ہمارے اندر محبت نہیں ہے، نہ ہمارے گھروں میں اسلام ہے، نہ ہماری زندگیوں میں اسلام ہے، ہم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جس دن ہمارے گھروں میں اسلام آ گیا، اسلام کیا ہے؟ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام خیر کا نام ہے، اسلام شفقت کا نام ہے، اسلام رحم دلی کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے۔ تو سوچیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور دل میں غصہ، نفرت، انتقام بھی رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم سجدے کرتے ہیں، دوسری طرف دل کے اندر غصہ ہے، انتقام ہے، نفرت ہے، ظلم ہے۔ تو بتائیں کیا ایسے سجدے اللہ کو قبول ہیں؟ کہ ہمارا تن تو جھک رہا ہے لیکن من نہیں جھکا، ہم بظاہر سجدہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل سجدے میں نہیں گیا۔ جب تک دل سجدہ نہیں کرے گا سجدہ نہیں بنے گا، یاد رکھیے اس چیز کو۔ صرف جھک جانا رکوع میں رکوع نہیں ہے، جھکنے کا مطلب رکوع میں دل بھی جھکے۔ کیا مطلب ہے دل کے جھکنے کا؟ دل نرم ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرے، محبت بانٹنے والے بنے۔ ارے آقا اسلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے محبتیں ہی تو بانٹی تھی، پیار تو دیا تھا، معافی تو کیا تھا۔ اگر آج اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہو تو پہلے اپنے اندر محبت پیدا کرو، رحم دلی پیدا کرو، شفقت پیدا کرو، پھر حقیقت میں ہم ان کے امتی بنیں گے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں تھا، کوئی شفیق نہیں تھا، کوئی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ آج ان کوالٹیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں یہ مرض ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ہم ہر وقت انتقام لینے کے لیے بے صبرے تو نہیں رہتے۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، کوئی اگر ہم سے زیادتی کرتا ہے نا، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میرا صبر پڑے گا۔ ایسے ہی ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ بے بسی ہے، یہ مجبوری ہے۔ صبر کب ہوگا؟ جب کسی نے زیادتی کی، کسی نے برائی کی اور میرے پاس اختیار تھا، اتھارٹی تھی، کیپیسٹی تھی بدلہ لینے کی، کیپیسٹی تھی انتقام لینے کی، لیکن میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کیپیسٹی کو استعمال نہیں کیا، تب کہیں گے یہ صبر ہے۔ جو بے بسی ہے، جہاں پر ہمارا اختیار رہتا وہ تو بے بسی ہوئی نا، اور ہم انتظار کرتے کوئی موقع آئے گا زندگی میں تو پھر اپنا بدلہ ہم لیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم معاف نہیں کرتے،
ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کبھی اس پہ برا وقت آئے گا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے. تو یہ صبر ہے؟ یہ کیسا صبر ہے جو ہر وقت دن رات موقع کے انتظار میں تلاش کرتا رہتا ہے کبھی کوئی موقع آئے تو بدلہ لوں. اگر حضور علیہ السلام کے ہم امتی ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. لوگوں کو بڑے بنے، چھوٹے دل والا انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا. یاد رکھیں وہی معاف کر سکتا جس کا دل بڑا ہو. اور کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ دنیا داری کے لیے، رشتہ داری کے لیے، خود کو اچھا بنانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا اچھا دل ہے؟ نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں. اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ خود بھی تو معاف کرتا ہے نا. کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ بتائیں ہم کتنے دن رات گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ معاف کر دے. کبھی اس نے نہ کیا ہے؟ بتائیں اسی کے بندے ہیں نا. جب بھی کسی کو معاف کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ معاف کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے، وہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے. ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم دین کو بھی دنیا کے طریقے سے چلاتے ہیں. اگر اچھا کام بھی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر دنیا داری آ جاتی ہے، اپنی ذات آ جاتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، مجھے نیک کہیں، مجھے سخی کہیں. میں نے کوئی نیک عمل کیا سب کو بتا کے کرتے ہیں کہ یہ میں نے کر لیا ہے تاکہ لوگ کہ یہ کتنی اچھی ہے. ایسا اس نیت سے کیا گیا ہر وہ عمل جس میں یہ نیت ہو لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیں اللہ حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی کوالٹی والا عمل اچھا لگتا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں. آپ کسی شاپنگ مال پہ جاتے ہیں نا، بہت سے برانڈ وہاں پہ کلاتھ ڈریس خریدتی ہیں نا خواتین، بہت سے برانڈ وہاں پڑے ہوتے ہیں. اس میں بہت سے کلر بھی ہوتے ہیں، بہت سے ڈیزائن بھی ہوتے ہیں. ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ ان برانڈ میں سے جس کا کلر سب سے اچھا ہو، جس کا ڈیزائن سب سے اچھا ہو وہ ہم خریدیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوالٹی اچھی لگتی ہے. تو سوچیں جب اللہ کے پاس بھی ہم سب کے اعمال جاتے ہوں گے تو وہ بھی ان سارے عملوں میں سے ایک کوالٹی والا عمل چنتا ہے. تو پھر ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم جو عمل اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل بھی ہیں کہ نہیں. بھیج تو رہے ہیں لیکن وہ کمزور ہیں، وہ کوالٹی لیس ہیں. تو کوشش کریں چاہے تھوڑا عمل کریں لیکن کوالٹی والا ہو، کیونکہ کوالٹی والا تھوڑا عمل اجر زیادہ دیتا ہے. اور اگر دکھلاوا ہوگا، دنیا داری ہوگی تو بہت سارا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر و فائدہ نہیں دے گا. تو آج مجھے کہا گیا تھا کہ منت کے بارے میں بتایا جائے کہ جو ہم نظر نیاز اور منت مانتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور کس طرح کی منت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. دیکھیں منت اسلام میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن منت جب مان رہے ہوں تو کسی کے نقصان کے لیے نہ ہو. اور کوئی بھی ناجائز کام جس کی اسلام میں کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اس کی منت بھی نہیں ماننی چاہیے. جائز اور اچھے کام کی منت ماننی چاہیے. اور منت جب مان لی جاتی ہے تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب تک نہیں مانی تب تک واجب نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے کوئی منت مان لی ہے تو جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے وہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور کوئی اور شخص ہماری طرف سے منت ادا نہیں کر سکتا. جو منت ہم نے خود مانی ہے وہ ہم نے خود ادا کرنی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الٹی سیدھی منتیں ہم مان لیتے ہیں جو خود سے پوری ہی نہیں ہوتی ہیں، نہیں پوری کرتے. 10,000 نفل پڑھیں گے 100 بھی نہیں پڑھے جاتے. اتنا آیت کریمہ پڑھیں گے نہیں پڑھا جاتا. بھلے کیا ضرورت ہے اتنی؟ کیا اللہ منت کے بغیر نہیں دیتا؟ وہ دیتا ہے. منت کیا ہے؟ شریعت میں منت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی ایسا اچھا عمل اپنے اوپر لازم کر لینا، اسے کہتے ہیں منت. لیکن منت جب مانی جائے تو جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اتنی منت مانی جائے. جتنا اچھے انداز میں منت کو ادا کر سکتے ہیں اتنا ہی کیا جائے. اور فرض کریں اگر کوئی ایسی منت مان لی ہے جسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو سکے گی یا اس میں نقصان ہے. بعض لوگ غصے میں آ کے ایسے لفظ ادا کر دیتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں.
لیکن وہ کہتے ہیں میں نے منت مانی ہے تو میں نے پوری ہی کرنی ہے. تو ایسی منت جو مانی ہے وہ تو قبول، وہ تو اب لٹیگیشن تو آ گئی ہے نا، تو ایسی منت کو پورا نہ کریں بلکہ اس کے لیے کفارہ ادا کریں. اور کفارہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا کفارہ جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی منت مان لے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو یا پورا کرنے میں نقصان ہوتا ہو. اب ظاہر ہے جو اچھی منت ہوگی اس کا نقصان تو نہیں نہ ہوگا، یہ کوئی بری منت ہی ہوگی، کوئی نیگیٹو چیز ہی ہوگی جس کا کسی کو نقصان ہو رہا ہے. تو ایسی منت اگر انسان پوری نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یا وہ 10 مسکینوں فقیروں کو کھانا کھلائے. پہلا یہ ہے اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. اگر اتنی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو 10 فقیروں کو ڈریس لباس خرید کر دے. اگر اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے تو 3 دن کے ریگولر روزے رکھے، 3 مسلسل روزے رکھے تاکہ اس کا وہ کفارہ جو ہے وہ ادا ہو. اور یا پھر لونڈی اور غلام آزاد کرے. ذرا اس دور میں تو یہ لونڈی اور غلام نہیں ہے تو 3 آپشن پیچھے بچتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپشن اگر ادا کر دے تو اس کی قسم اٹھائی ہے. یا اگر کوئی ایسی منت مانی ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکا تو اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر فرض کریں ہم اس کو منت مان لیتے ہیں لیکن بودر ہی نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہمارے اور جو نیک اعمال ہوں گے جو ہم نے کیے ہوں گے پھر وہ مائنس ہو جائیں گے وہاں سے. کیونکہ جب ہم نے منت مان لی ہے تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی منت کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ جب وہ گراوید ہوئیں تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ باری تعالیٰ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام کی نظر کرتی ہوں. جب بیٹی پیدا ہوئی تو ڈر گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اسے میں اللہ کے لیے وقف کروں گی. تو پھر خود ہی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جس کے لیے منت مانتی تھی وہ جانتا تھا نا. تو قرآن مجید میں اس منت کا ذکر بھی آیا ہے. پھر جب مریم علیہ السلام گراوید ہوئیں، جب فرشتہ آیا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ اب لوگوں کو کیا بولوں گی کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو گھبرائی ہوئی تھی تو پھر اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا. سورہ مریم میں اس کا واقعہ کا ذکر ہے کہ فرمایا مریم تم جب لوگوں کے پاس جاؤ تم خود کچھ بھی نہ بولنا. جب لوگ تم سے پوچھیں گے نا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہوئی ہو، اشارے سے کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، جو پوچھنا اس سے پوچھو. تو قرآن مجید میں اس منت کا ذکر بھی آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی اس منت کو ایکسیپٹ کیا، خود کے طریقہ بتایا کہ جب لوگ تانے دیں گے پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو اے مریم تم جواب نہ دینا، میں جواب دوں گا. اور پھر اسی طرح اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب وہ ان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور جو کچھ میں انہیں دیتا ہوں، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں فرمایا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو یا کوئی بھی منت مانو تو فرمایا اللہ اسے جانتا ہے. تم جو کوئی منت مانتے ہو، جو کوئی مال میں راستے میں خرچ کرتے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں. اور فرمایا ظالموں کے مددگار نہیں ہوں میں. اگر کوئی شخص ایسی منت مانتا ہے فلاں بندہ مر جائے تو اتنے نفل پڑھوں گی، ایسی منت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم کرنے کے لیے منتیں مان لیتے ہیں، فلاں کاروبار بند ہو جائے فلاں مزار پہ جا کے ہم دیگ چڑھائیں گے. میں نے خود سنا ہے، مجھے کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کیا ایسی منت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. ایسے نفل جو کسی کے نقصان کا باعث بنتے ہیں نہ ایسی منت قبول ہے نہ ایسے نوافل قبول ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ منت وہ مانی جائے جو اسلام کے دائرے کے اندر ہو، ناجائز منت نہ مانی جائے. لیکن اگر کوئی بندہ مان لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب منت مانو تو سوچ سمجھ کے مانو. یہ مذاق نہیں ہے کہ آج مان لیا کل چھوڑ دیا. ہمارے ہاں وہ 10 بیویوں کی کہانیاں
معجزہ، پیالے بھرنا اور نہ جانے کیا کیا خرافات آ چکا ہے۔ شریعت میں جتنا میرا کم نالج ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کسی بھی کتاب میں 10 بیویوں کی کہانی، معجزہ یا پیالے بھرنے کی منت میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، 10 بیویوں کی کہانی، اس کی لٹیگیشن کیا ہوتی ہے، کوئی مرد نہیں سنے گا، اگر کوئی عورت گراوید ہے، اگر اس کے پیٹ میں لڑکا ہے تو وہ بھی نہیں سنے گی۔ اس میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر منت مانی ہے تو نوافل کی مانے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کون سا شلدر ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر منت مانی ہے قرآن مجید پڑھنے کی مان لیں، نوافل مان لیں، میلاد پاک مان لیں، یہ سبیہ نے مانگی، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر معجزہ، اکثر کہتے ہیں ہم معجزہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی سے معجزہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہم کون سا معجزہ پڑھتے ہیں بتائیں؟ ہم لوگ خود اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ درباروں پر جائیں، وہاں پیالے رکھے ہوتے ہیں، کھیر ڈالی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی منت مانی ہے تبھی آپ پیالہ اٹھائیں گے، اور تھوڑی دیر بعد جب کوئی نہیں اٹھاتا تو کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ خود ہی پہلے ایک بات کی ہے کہ آپ یہ پیالہ تب کھائیں گے اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے، اور پھر آگے آپ اتنے بنا کے رکھیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، میں نے ایسے سنا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب کوئی نہیں اٹھاتا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، وہ تو ہندوؤں کو بھی دیتی جو پتھروں کو سے مانگتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے کیا اللہ ان کو نہیں دیتا؟ اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منت نہ مانے، منت ضرور مانگیں اللہ سے توکل اور بھروسہ کر کے، لیکن وہ چیزیں نہ شامل کریں جو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی حدیث میں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ پیالے رکھیں اٹھائیں تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ جسٹ ایک پاکستانی کلچر کا ایک حصہ ہے۔ خواتین کو کھیر آسانی سے بنانی آتی ہے تو کہتے ہیں چلو مل کے کھا لیں گے۔ تو یہ بات کرنے کا پرپس ہے اس چیز سے خود کو بچائیں، اس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اے بندے میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ سورہ حدید کو کبھی کسی نے پڑھا ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے مجھے وہ وقت بتا جب میں تیرے ساتھ نہیں تھا، جب تو ابھی انسان نہیں بنا تھا، جب تو روح تھا میں تب بھی تیرے ساتھ تھا۔ پھر تو اپنے ماں کے پیٹ میں آیا تو بندے اس وقت بھی تیرے ساتھ تھا۔ پھر ماں کی پیٹ سے تو ماں کی گود میں آیا تو بندے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ تھا۔ پھر تو ماں کی گود سے اپنے باپ کے کندھوں پر آیا، اے بندے میں اس وقت بھی تیرے ساتھ تھا۔ پھر تو نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، اے بندے میں تب بھی تیرے ساتھ تھا۔ پھر تو جوان ہوا، پھر تو بوڑھا ہوا، تب بھی تیرے ساتھ تھا۔ اور پھر بڑھاپے میں جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی اندھیری وادیوں میں آیا تو بندے میں تب بھی تیرے ساتھ تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم کتنے اس کے ساتھ ہیں؟ وہ تو ایک لمحے بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہے، لیکن ہم بندہ اس کے ساتھ کتنا ہے؟ ہم کتنا اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کتنا تعلق ہمارا اس کے ساتھ ہے؟ کوئی ہے؟ جب بیماری آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے ہم اس کو پکارتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا بیماری کے سوا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا پریشانی کے سوا ہمارا رب نہیں ہے؟ ارے ایک وہی تو ہے جو سب کی سنتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو بڑھائیں، ثواب تھوڑا آگے نکلیں۔ ثواب سے آگے کی منزل اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے بنے تو اس کا واحد ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا ہے، ان سے درود پاک پڑھنا ہے، ان کی ذات سے ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے، ان کی ناپسند کو اپنی زندگی سے مائنس کر دینا ہے۔ جس دن ہم سے مصطفیٰ خوش ہوگے، جس دن مصطفیٰ راضی ہوگی، اللہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ آخری بات کروں گی کہ آقا علیہ السلام کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے۔ بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا مولا علی اور آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے
سیدنا مولا علی کی گود میں آرام کیا. جب آپ کی گود میں سوئے تو سیدنا مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن ادباً خاموش رہے. جب آقا علیہ السلام آپ کی گود میں سوئے رہے، آپ سورج کو دیکھتے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے، سوچتے کیا کروں، نماز جاری ہے کیسے جگاؤں، لیکن ادباً جگایا نہیں. جب عصر کا وقت گزر گیا تو آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پوچھا علی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا ہے، اور نظروں میں کہا ہوگا کہ اللہ کے نبی اطاعت آپ کی کروں، علی کی نماز قضا ہو اچھا نہیں لگتا. اسی وقت آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا، اے اللہ تو علی کے سورج واپس کر دے. پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ غروب ہوا اور سورج پھر واپس آ گیا تھا. تو یہ صلہ دیا، یہ اجر ملا سیدنا مولا علی کو کہ اگر اللہ کے محبوب کو راضی کرتے ہو تو پھر سورج واپس آیا جایا کرتا ہے. اس دور میں بھی اگر کوئی شخص اگر اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، ان سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ان سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی اللہ پاک پھر نوازتا ہے. تو آج کی اس مجلس کا یہی سبق ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم ثواب سے آگے بڑھ کر اپنا تعلق، اپنی پہچان بنائیں. اس کا واحد ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنا ہے. تو میں امید کروں گی کہ آج کے بعد ہم سب کوشش کریں گے کہ چلتے پھرتے دیکھیں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو مثال دیتی ہوں. آپ اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تو جو ٹائم یونیورسٹی پہنچنے تک ہے اس میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں، شورنگ کر رہے ہیں، زبان سے تو شورنگ نہیں کرنی، گاڑی شورے کر رہے ہیں، تو جو اب ٹریول کر رہے ہیں، رائسے کر رہے ہیں، اس میں درود پاک پڑھتے جائیں اور پڑھتے آئیں تو وہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا. کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو جو ٹائم جاب پہ آنے جانے میں لگاتے ہیں اس ٹائم پہ درود پاک پڑھ لیں. نہ دنیاوی باتیں کریں، نہ ٹیکسٹ میسج کریں، تھوڑی دیر کے لیے خود کو روک لیں، تو پھر دیکھیں کہ گھروں میں اور زندگیوں میں سکون کیسے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ سبیہ ان کی فیملی کی سیفرٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی خوشیوں کو ایسے سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہے. جس خوشی میں اللہ کا ذکر ہو، جس خوشی میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو، وہ خوشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس ایک کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہوں، یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، سائز تھوڑا بڑا لگتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے ایک باری ساری پڑھ لیں. اس کے اندر حدیث مبارکہ بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نالج ملے تو میں یہ انبفالے کروں گی. یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور علم انسان کو مضبوط کرتا ہے. دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ انسان کو طاقت دیتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے، اللہ سے تعلق قریب کرتا ہے. تو آپ سب کوشش کریں کہ جہاں پہ ہماری اتنی اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ایسی بھی رکھ لیں کہ سونے سے 10 منٹ پہلے صرف ایک پیج پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں سال میں 365 دن ہوں گے تو 365 پیج ہم پڑھ سکیں گے. یہ نالج آئے گا، کیونکہ علم کے بغیر نہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ ان کے نبی کو پہچان سکتے ہیں. تو میں امید کروں گی، اور ہماری بہن سجیلہ آپ سب کے لیے بک کے ساتھ لے کے آئی تھی. آپ میں سے کوئی اگر انٹرسٹ رکھتا ہو تو آپ ضرور سے رابطہ کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.